دنیا بھر کے اندر رجیم چینج کے حوالے سے ایک صدی سے زیادہ محیط ہے یہ عرصہ، اور دنیا کا شاید ہی کوئی کونا بچا ہو جہاں پر انہوں نے یہ کام نہ کیا ہو۔ تو ہمیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جی مراسلے تو پہلے بھی آتے تھے، تو وہ بالکل درست ہے، مراسلے بھی پہلے آتے تھے اور رجیم چینج بھی پہلے ہوتی تھی۔ نہ مراسلہ پہلی دفعہ آیا، نہ رجیم چینج پہلی دفعہ کی گئی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی تفصیل سے، وہ مونرو ڈاکٹرین سے شروع ہوا تھا 19ویں صدی میں، لاٹن امریکہ کو انہوں نے کہا یہ ہمارا زون آف انفلوئنس ہے، وہاں سے شروع ہو کے مصدق اور آئندے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ وہ چلتا رہا۔ پھر بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ کنورجنس آف انٹرسٹ کیسے ہوا ہے۔ ایک طرف امریکہ کے فارن پالیسی انٹرسٹ تھے، اور اس کے اوپر فواد چودھری نے بھی بات کی۔ کدھر گئے فواد؟ ہاں، میں نے کہا کہیں ابھی سے فون کال نہ آ گئی ہو۔ تو فواد نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک طرف امریکہ کا انٹرسٹ، اور امریکہ نے کا انٹرسٹ کیا ہے، وہ چاہتے ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن ہو، ان کا مڈل ایسٹ کے اندر جو اینکر پارٹنر ہے اس کونے میں، مغربی کونے میں مسلم کریسنٹ کے وہ اسرائیل ہے، اور مشرقی کونے میں بھارت ہے۔ اور ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ فزیکلی وہاں پر جا کے انٹرفیئر کر سکیں، تو اس کے لیے ان کو یہاں پر اڈے چاہیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس خطے کے اندر بھارت کی اجارہ داری کو قبول کریں، اور اس لیے اس کے باوجود کہ بھارت جو ہے کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے اندر ہو رہا ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ اس سے نظر ہٹا کے آپ تجارت شروع کر دیں بھارت کے ساتھ۔ سو یہ امریکہ کی ریکوائرمنٹ تھی۔ ادھر اگر کسی کے ذہن میں کوئی ابہام تھا تو خرم دستگیر کو یہ میرے خیال میں سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے سب کے ذہن سے یہ ابہام دور کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے کرپشن کے کیسز اگلے چند مہینوں کے اندر وہ کمپلیشن تک جا رہے تھے، اور سب ہم آگے سزائیں دیکھ رہے تھے، تو ہم تو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر عمران خان کو ہم چھوڑ دیتے ابھی تو وہ تو پھر اگلے 15 سال ہم اس کو پھر سنبھال ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ انہوں نے کھل کے کہہ دیا۔ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بات کہی، اس کا بھی جواب شاید فواد چودھری کے پاس ہی ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان یہ اکیلے نہیں کرنے والے تھے، وہ ایک بہت بڑی سازش کرنے والے تھے۔ اب امید ہے کہ اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ یہ سازش ہے، یہ مداخلت ہے۔ وہ کیا ہونے والی تھی کہ جو آرمی چیف کی چینج آنے والی تھی آگے، یہ کمال کی بات کہی ہے انہوں نے پبلکلی، اور خاموشی ہے، کوئی کامنٹ نہیں کر رہا اس کے اوپر، کہ جو آرمی چیف چینج ہونا تھا، اس آرمی چیف کے چینج ہونے کے بعد نہ پاکستان میں آزاد عدالتیں بچنی تھیں، نہ پاکستان میں کوئی آزاد احتساب کا نظام بچنا تھا، اور اس کے بعد من مانی کر کے سب کو اندر پھینک دیا جانا تھا۔ تو میں تو پہلے بھی پوچھ سکتا ہوں سوال، میں ابھی بھی جواب کا انتظار کر رہا ہوں، امید ہے کبھی نہ کبھی اس کا جواب ضرور ملے گا کہ کیا تاثرات ہیں اس خرم دستگیر کے سٹیٹمنٹ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی بات کر دی، الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری، اور وہ آئینی ذمہ داری انہوں نے پوری کرنے سے صاف انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 4 مہینے چاہیے حلقہ بندی کرنے کے لیے، جبکہ حتمی فیصلہ ہمارے مردم شماری کا وہ 1 سال سے زیادہ پہلے ہو چکا تھا۔ انتظار کس بات کا کر رہے تھے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ شاید سازش مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر میں ارشد شریف پہ آخر میں ہوں گا۔ شوکت ترین صاحب نے بتایا ہمیں کس طریقے سے کیا اکانومی ملی، عمران خان کو ورثے کے اندر کیا معیشت ملی، کس طریقے سے اس کو ٹرن اراؤنڈ کیا گیا، اور باوجود کووڈ کے آنے کے کس طریقے سے اس معیشت نے وہ بہتری دیکھی جو پچھلے 15 سال میں پاکستان نے نہیں دیکھی تھی۔ دنیا کے بڑی بڑی معیشتیں جس وقت بہہ گئیں، تو اس کے اندر پاکستان نے کس طریقے سے کووڈ کا بھی مقابلہ کیا۔ اچھا شوکت، یہ چیئرمین صاحب جو ہے نا، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹاپ 3 میں ہیں۔ یہ چیئرمین صاحب آپ کی میں تصحیح کے لیے، اکانومسٹ نے گلوبل رینکنگ جو کی وہ 3 دفعہ رینکنگ کی۔ پاکستان واحد ملک ہے جو تینوں رینکنگ میں ٹاپ 3 میں تھا، تو ہم ناٹ ون آف دا 3 بیسٹ، وی آر دا بیسٹ۔ اور اس اچھی خبر کے بعد پھر شوکت ترین صاحب نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے پیغام لے کر گئے، اور اس کا اظہار کیا، بڑی تفصیل سے بتایا کہ اگر اس وقت غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کس طریقے کی تباہی آ سکتی ہے پاکستان کی معیشت میں۔ اور بدقسمتی سے وہ پیشن گوئی جو ہے، وہ جو تجزیہ تھا ان کا، وہ 100% درست ثابت ہو رہا ہے، اور جو اس وقت پاکستان کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے، ڈیفالٹ کی باتیں ہوتی ہیں، ایک کنٹرول ڈیفالٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پیمنٹس کو سلو ڈاؤن کر دیا ہے. آپ کی $1,00,000 جو کہ کچھ بھی نہیں ہوتی بڑی معیشت کی پیمنٹ سے, آپ کو 24 گھنٹے پہلے اجازت لینی ہے, پھر بھی شاید اجازت ملے شاید اجازت نہ ملے. اور جب سے شوکت آپ دکھا رہے تھے اسکرین کے اوپر, بعد میں جو پچھلے 2 مہینے کا چینج ہے, لیکن جس دن یہ ٹولہ پہنچا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے قومی اسمبلی کے اندر, اس دن پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $16.5 ارب سے زیادہ تھے. ورثے میں عمران خان کو ملے تھے کو تقریباً $9.5 ارب. $7 ارب اس سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا اس 3.5 سال پونے 4 سال کے عرصے میں. یہ سنیں غور سے, 3.5-4 سال کے عرصے میں جو اضافہ ہوا تھا, صرف 3 مہینے کے اندر وہ ریزرو آج اس $9.5 بلین سے بھی گر کے $9 ارب سے بھی نیچے آ چکے ہیں. یہ تباہی ہوئی ہے صرف 3 مہینے کے اندر. یہ قیمت ہے غلامی کی جو پاکستان کی معیشت ادا کر رہی ہے. حماد اظہر نے بتایا کہ کس طریقے سے بجلی کے نظام کو بہتر کیا گیا. یہ انہوں نے پچھلا الیکشن لڑا تھا مسلم لیگ نون نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا, لیکن ختم ہوئی نہیں تھی. وہ ختم ہوئی کیونکہ ترسیل کا نظام جو ہے وہ انہوں نے ڈالا ہوا نہیں تھا. ترسیل کا نظام بہتر کیا اور 20,000 سے بڑھا کے 25,000 میگا واٹ آور کے اوپر سسٹینڈ بیسس کے اوپر ہم نے ڈیلیوری کی. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس کے باوجود کہ $400 ارب سالانہ جو فکس پیمنٹس تھیں, جو یہ معاہدے کر کے گئے تھے, جو اب بجلی لیں یا نہ دیں ان کو دینی ہوتی ہے, $400 ارب کا اس میں اضافہ ہوا. لیکن گردشی قرضوں کی جو رفتار تھی اس میں $300 ارب کی کمی ہوئی, یعنی $700 ارب کی بہتری نظر آئی آپ کو اس نظام کو چلانے کے اندر. یہ سب کچھ ہوا, لیکن آج پھر کیا ہو رہا ہے, وہی مفتاح اسماعیل جو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم $12 کی بجلی بیچیں گے, یہ نااہل ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے حکومت کیسے کرتے ہیں. انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے کہ $13 یونٹ, $12 کی ٹوٹل بیچنے جا رہے تھے, صرف اضافہ $13 یونٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے 3 مہینے کے اندر اندر. اور جیسے حماد نے کہا کیونکہ ایندھن بھی ہم مہنگا خرید رہے ہیں یہ باہر سے, تو اس کی وجہ سے یہ $4 سے $5 اور اس کی جو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آنے والی ہے, تو تقریباً $17 سے $18 بڑھنے والے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ مفتاح اسماعیل کے الفاظ ہیں کہ ابھی عوام کو الیکٹرک شاک لگنے جا رہا ہے. اب میں آتا ہوں جی آخری پارٹ ارشد شریف کا جو انہوں نے کہا, اور ارشد نے کچھ سوال پوچھے. چلیں ارشد, میں آپ کے پروگرام پہ میں سوال کے زیادہ جواب نہیں دیتا ہوں کیونکہ وہاں پہ آپ ایسے ہی کر دیتے ہیں, لیکن میں آپ کو کچھ جواب دیتا ہوں جو میری سمجھ میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جو میری سمجھ میں. سوال یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہی حقیقی جمہوریت ہے, کیا اس طریقے سے ملک کا نظام چلنا چاہیے. اور انہوں نے ذکر کیا اولڈ پلے بک کا. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے, یہ دنیا کی بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک ملک ہے, یہ دنیا کے صرف 5-6 ایٹمی قوتیں جو ہیں اس میں سے ایک ملک ہے. یہ ملک, یہ 20ویں صدی کا نظام جہاں بند کمرہ ہوگا اور اس بند کمرے کے اندر کچھ طاقتور لوگ بیٹھیں گے, کبھی امریکہ کی فون کال کے ساتھ, کبھی اس کے بغیر, اور وہ 22 کروڑ کے فیصلے کر دیں گے. یہ پاکستان نہیں چلنے والا, یہ پاکستان اب نہیں چلے گا. ایک بہت بڑی اس ملک کے اندر مڈل کلاس بن چکی ہے, تعلیم زیادہ آ چکی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے نالج انفارمیشن پھیل گیا ہے, عمران خان کی وجہ سے سیاسی شعور آ گیا ہے ملک کے اندر. یہ قوم کسی بند کمرے کی سازش کے فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو سمجھتا ہے کہ 20ویں صدی کے حربے FIR کاٹ دو, ٹی وی پروگرام ختم ہو تو اینکر کو فون کر کے دھمکیاں لگاؤ, سوشل میڈیا پہ جو اکاؤنٹس چلا رہا ہے ان کے خلاف کیسز کاٹو, ان نون نمبر سے فون کال کرو, لیڈرشپ کے اوپر FIRیں کاٹ دو. میں پہلے بول چکا ہوں, طاقت کے استعمال سے ملک کا بند کر سکتے ہیں, ملک چلا نہیں سکتے. یہ قوم ایک قوم ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنی حقیقی آزادی کے لیے اب انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے.
وہ کہا تو میرے ایک کولیگ نے مختلف، وہ امریکہ کے بارے میں کہہ رہا تھا جس وقت یہ دھمکی آئی تو امریکہ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، ہمارا کابینہ کا ایک کولیگ تھا، اس نے کہا وہ تو نہیں بدلے، وہ تو وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ کرتے تھے، آپ بدل گئے. تو اسی طریقے سے جو یہاں پہ طاقتیں ہیں آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے، شاید آپ نہیں بدلے، شاید آپ وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ کامیاب ہوتا رہا ہے، لیکن یہ قوم بدل گئی ہے، یہ قوم بدل گئی ہے، اس لیے وقت ہے کہ آپ بھی اس قوم کے ساتھ بدلیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بدلے گی قوم. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک حقیقی آزادی کی طرف جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم جو ہے جو علامہ اقبال کا خواب تھا، جو قائد اعظم کی محنت جس کے لیے تھی، جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں جانوں کی قربانی دی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا ملک بنے گا جس پہ ہم بھی فخر کریں گے اور دنیا رش کرے گی.